بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے بچوں آپ اپنی اسٹڈیز کو اچھے طریقے سے جاری کیے ہوں گے اور جو کام آپ کو کروایا جا رہا ہے آپ اچھے طریقے سے ان کو یاد بھی کر رہے ہوں گے اور سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ مضمون ہے ہمارے پاس جغرافیہ برائے جماعت ہشتم، باب ہے ہمارے پاس ہوم، ٹھیک ہے۔ لیکچر ہمارا آج کا ہے 15۔ نوٹ کو ایک بار پھر دیکھ لیجئے گا۔ اس میں کہا گیا ہے آپ کو کہ گزشتہ اسباق میں جو بھی کام کروایا گیا ہے تحریری کام وہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں مکمل کرنا ہے اور چانس یعنی چیکنگ کے لیے آپ نے اسکول میں جو ہے جمع کرانا ہے، یعنی چیکنگ کے لیے آپ نے اسکول میں سبمٹ بھی کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ گزشتہ جو ہمارا لیکچر تھا وہ کس کے بارے میں تھا؟ وہ ہم نے جو پڑھا تھا تو اس میں تھا ہمارے پاس بحیرہ، ٹھیک ہے، بحیرہ ہے، بحیرہ روم ہم نے پڑھا تھا، بحیرہ عرب، بحیرہ احمر، بحیرہ مردار اور بحیرہ قلزم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے باب سوم کا صفحہ نمبر 54 پہ ہے، وہ ہے پانی کے قطعات، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ہمارے پاس ہے گولف یا خلیج۔ اب یہ کیا چیز ہوتا ہے؟ سمندر کا وہ تنگ اور لمبا حصہ جو خشکی کے کافی اندر تک چلا جائے، ٹھیک ہے نا۔ سمندر کا تنگ بھی ہے اور لمبا حصہ بھی ہے جو خشکی کے اندر تک کافی چلا جائے، گولف کہلاتا ہے۔ خلیج فارس اور خلیج میکسیکو جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی مشہور مثالیں ہیں، یعنی سمندر کا حصہ تو ہے وہ تنگ بھی ہے اور آگے تک گیا ہے، کس کے خشکی کے اندر تک چلا گیا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم گولف یا ٹھیک ہے نا خلیج کہتے ہیں۔ دوسرا ہے ہمارے پاس بے، ٹھیک ہے۔ بے کیا چیز ہے؟ سمندر کا خلیج سے نسبتاً چھوڑا، ٹھیک ہے نا، اور کم لمبا حصہ جو زمین کے اندر تک چلا گیا ہو بے کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی خلیج سے یعنی ہمارے پاس گولف جو ہے اس کا کہہ رہے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ چھوڑا ہے اور کم لمبا بھی ہے، کیونکہ وہ لمبائی میں زیادہ تھا، یہ لمبائی میں کم ہے، جو زمین کے اندر تک چلا جائے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے پاس کیا ہے اس میں بے آف بنگال، یعنی خلیج بنگال بھی اس کو کہا جاتا ہے اور ہر سے جو ہے اس کی مشہور مثالیں ہیں۔ اب اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ ہے صفحہ نمبر 54 پہ کیا ہے؟ کھاڑی، ٹھیک ہے نا، بائٹ اس کو کہا جاتا ہے، یعنی ساحل کے اندر جو ہے یہ ایسا شگاف، ٹھیک ہے نا، کیا ہے؟ ساحل کے اندر ایک ایسا شگاف جس میں خلیج سے کم پیچ و خم ہوں اسے کھاڑی کہتے ہیں، یعنی بائٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خلیج سے یعنی سمندر کا جو تنگ اور لمبا حصہ جو ہم نے ابھی پڑھا، ٹھیک ہے نا، پیچ و خم جو ہے ہمارے پاس یعنی جو سمندر موڑ اور گولائیاں کاٹتا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کرو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بینڈ ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کھاڑی۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ پیدا کرتا ہے زمین کے قطعات میں، یہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ون ہے ہمارے پاس پیج نمبر 55 پہ، وہ ہے ابنائے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ زمین کا وہ پانی کا وہ تنگ حصہ، تنگ قطع جو زمین کے دو بڑے قطعات مثلاً بحیروں کو آپس میں ملاتا ہو، ٹھیک ہے نا، بحیروں کو یعنی سمندروں کو جو ہے وہ آپس میں ملاتا ہو، ابنائے کہلاتا ہے۔ مثلاً ابنائے جو ہے جبل الطارق جو بحیرہ روم اور بحیرہ اوقیانوس کو ملاتی ہے، بحیرہ روم جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو یورپ اور افریقہ کے درمیان واقع ہے، اور بحیرہ اوقیانوس، ٹھیک ہے، جسے ہم اٹلانٹک اوشین جو 4 براعظموں پر جو ہے وہ واقع ہے اس کو وہ ملاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ابنائے جو ہے ہرمز جو بحیرہ عرب کو خلیج فارس سے ملاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کیا ہے؟ پانی کا وہ تنگ قطع ہے جو پانی کے دو بڑے قطعات یعنی بحیروں کو آپس میں ملاتا ہے، ٹھیک ہے، جو دو بڑے سمندر ہیں ان کو آپس میں ملائے اس کو ہم ابنائے کہتے ہیں۔ بات ہم کریں گے پیج نمبر 56 پہ، وہ ہے ہمارے پاس جزیرہ، خشکی کا وہ تنگ ٹکڑا جو چاروں اطراف سے پانی میں گھرا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اس پکچر میں آپ کو نظر آ بھی رہا ہے کہ چاروں طرف جو ہے اس کی کیا ہے؟ پانی ہی پانی ہے، جزیرہ کہلاتا ہے۔ مالدیپ اور سری لنکا جزیرہ کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کو دیکھیں تو چاروں طرف ان کی کیا ہے؟ پانی ہی پانی ہو اور بیچ میں زمین کا یا خشکی کا تنگ جو ٹکڑا ہوتا ہے یعنی چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے؟ خشکی کا وہ ٹکڑا جو چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزیرہ۔
پھر نیکسٹ ون ہے ہمارے پاس پیج نمبر 56 پہ، وہ ہے جزیرہ نما، یعنی خشکی کا وہ ٹکڑا جس کے 3 اطراف میں پانی ہو۔ یاد رکھیے گا جزیرہ کا ہم نے پڑھا چاروں اطراف میں پانی ہو، ٹھیک ہے نا، جبکہ یہ ہمارے پاس کیا ہے، اس کے 3 اطراف میں پانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ خشکی کا جو ہے وہ جزیرے کا جو ہے وہ چاروں طرف پہ ہے، 3 اطراف میں پانی ہو اور ایک طرف خشکی سے ملی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، جیسے یہ نظر آ بھی رہی ہے آپ کو، ایک طرف جو ہے وہ خشکی سے ملی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو ہم جزیرہ نما کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ ون ہے وہ ہے خاکنائے، ٹھیک ہے، خشکی کی ایک تنگ پٹی جو زمین کے 2 بڑے حصوں کو آپس میں ملاتی ہو، ٹھیک ہے، اور دونوں اطراف سے پانی میں گری ہوئی ہو، خاکنائے کہلاتی ہیں۔ مثلا خاکنائے پاناما جو شمالی اور جنوبی امریکہ کو ملاتی ہے۔ اگر اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو لینڈ دونوں سائڈ پہ کیا ہے، ہمارے پاس زمین ہے، اور خشکی کی ایک تنگ پٹی یہ جو گئی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس خاکنائے ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں خشکی کی ایک تنگ پٹی جو زمین کے 2 بڑے حصوں کو، یعنی ایک حصہ یہ ہے کہ یہ ہے، ان کو آپس میں ملاتی ہو اور دونوں اطراف میں پانی میں گری ہوئی ہو، یعنی ادھر بھی پانی ہو ادھر بھی پانی ہو، خود تو پانی میں بھی ہو اور 2 خشکی کے جو بڑے بڑے ٹکڑے ہیں زمین کے ان کو آپس میں ملاتی ہو، تو اسے ہم کیا کہیں گے، خاکنائے، ٹھیک ہے۔ جی بچوں، ہمارا آج کا لیکچر اتنا ہی تھا، جس میں ہم نے کیا پڑھا آج، پانی کے قطعات یعنی گولف یا خلیج، پھر اس کے بعد ہم نے بے پڑھا، ٹھیک ہے نا، کھاڑی پڑھی ہم نے، ٹھیک ہے، ابنائے، جزیرہ اور پھر جزیرہ نما اور آخر میں خاکنائے۔ تو یہ تو ہمارا آج کا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں وہی دعا ہے کہ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔